اللہ نے امام بنا دیا. کہتے ہیں یہ آپس میں مطابقت سمجھ نہیں آتی. اور میں کلمات ان سے مراد یہ چند فطرت، لیکن اصل مراد کیا ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلمات ان سے مراد وہ بڑے بڑے امتحانات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گزرے. جب آنکھ کھولی وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نبوت سے فرمایا تو پہلا امتحان فرمایا میرے پیارے ابراہیم اپنے گھر اپنے والد سے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کا اعلان کیجئے، اور اپنے والد سے میں اللہ تعالیٰ یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا. اور میں یہ بڑا امتحان اور اس سے اگلا بڑا امتحان کہ اپنا وطن چھوڑ کے مصر کی طرف جا رہے ہیں، چھوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس سے آگے اس کوئی آبادی ہے نہ کھانے پینے کی چیز ہے، یہاں چھوڑنے کا حکم دیا. بڑا امتحان. اور میں اس سے بھی بڑھ کے امتحان آیا، اور میں جب یہی بیٹا چلنے کے قابل ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مشکل امتحان آئے، اور میں ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. جب ان سارے امتحانوں میں پاس ہوئے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. اور میں انی جائلوں کا کیا مراد ہے؟ امامت. اور میں اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. کہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے القرآن یفسر بعضہ، سوری 27 نہیں 28 آیت نمبر 28 یہ میرے سامنے ہے قرآن مجید کا انداز. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، اس سے آگے پوتا یعقوب. اس اب امامت جو عطا فرمائی تو کیا مطلب اس کا سمجھایا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام نبوت کو پرانے وہ سارے تیری ہی نسل میں سے میں اللہ نے مبعوث فرمانے ہیں. دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے لوگوں کے لیے امام بنا دیا. اب امامت کی سمجھ آ گئی. مطلب نبوت قیامت تک جتنے بھی آنے تھے آخر الزمان پیغمبر تک وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. اسی لیے تو یہود و نصارہ اور خاص کر یہودی اللہ کے پیارے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر گئے. کہتے ہم اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اگر ہمارے خاندان سے ہوتا تو ہم مان جاتے، چونکہ ہمارے نسب سے نہیں ہے اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت کا نمبر 146 دوسرا پارہ. فرمایا یہ جو اہل کتاب ہے یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ میرے پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچائی پر انہیں ایسے یقین ہے، لیکن لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
الحق وهم يعلمون، جان بوجھ کے حق کو چھپا گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے امتحانات۔ اب پہلا امتحان شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات بھیجے، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ مریم کے اندر اس امتحان کا تذکرہ فرمایا، اور اپنے پیارے پیغمبر کو دعوت فکر دی ہے۔ میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام جسے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا دوست بنایا، میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ساتھی اور یار اور سنگی اور دوست اور بنایا ہے۔ فرمایا اسی پیغمبر کی آپ نے ابتدا کرنی ہے، اسی کی ابتدا کے اندر چلنا ہے۔ جس مسئلے کو ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے بیان فرمایا، میرے پیارے آپ نے بھی تبلیغ کے اندر بیان کرنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پہلا دن ہے نبوت کا۔ فرمایا پہلا دن نبوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، میرے پیارے آپ نے نبوت کا پیغام اپنے گھر سے شروع کر لی۔ میرے پیارے آپ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے گا، میرا پیغام انہیں سنائیے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی حکم قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا ہے، اب گھر سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیا۔ سورہ مریم آیت کا نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اس قرآن مقدس میں میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے گا۔ فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میرا ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا، بڑا سچا پیغمبر تھا میں اللہ تعالیٰ کا۔ اب سچائی جو کہا نا، کیسے سچا ہونے کا ثبوت دیا۔ اب پہلا دن سچائی کو دیکھیں کیسے ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اذ قال لأبيه، یہ لفظ اذ جو ہے نا، اذ بڑا پیارا معنی دیتا ہے۔ اور میں میرے پیارے پیغمبر وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ قال لأبيه، کون سا وقت؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے میں اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ ذرا تصور تو کیجئے میرے پیارے، ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں کھڑے، جس ماحول میں کھڑے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے اس بات کا کہ میرا ٹھکانہ صرف گھر ہے، گھر کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور گھر بھی صرف اتنا ساتھی ہے کہ یہاں میں نے اپنے سر کو چھپایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ والد بھی، گھر والے بھی، اپنے دوست احباب بھی، اس کے علاوہ ماما چاچو وغیرہ ننھے حال دادے حال سارے کے سارے
یہ میرے والد کے ساتھ ہیں، میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ میں مسئلہ بیان کرنا شروع کر رہا ہوں اس کے یہ سارے کے سارے مخالف ہیں، کوئی بھی اس کی تائید کرنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ساری باتیں ذہن میں ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ہچکچائے نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس بات سے رکے نہیں ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر گھر سے نکالا گیا تو کہاں جاؤں گا، یہاں تو جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے، ماننے والا ہی کوئی نہیں ہے، پناہ دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ساری سوچیں بالائے طاق رکھی اور فوراً دو ٹوک الفاظ میں اپنے والد سے مخاطب ہوئے اور شروع کیا تبلیغ کو۔ دیکھیے گا انداز، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام والد کو مخاطب کر رہے ہیں، چے جائے کہ کافر ہے، چے جائے کہ مشرک ہے، چے جائے کہ بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بتوں کی عبادت کرنے والا بھی ہے، لکڑی اور پتھر کے خدا بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور بنانے میں اگر اس کی آنکھ صحیح نہیں لگی تو کیا کرتا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نیا تراشنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ٹانگ سیدھی نہیں ہے، اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالو، نیا تراشنا شروع کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کے یہ حالات ہیں۔ اپنے والد کو تبلیغ شروع کی، لیکن الفاظ فرمائے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ کیا فرمایا؟ یا ابتی، کافر تو ضرور ہے، مشرک تو ضرور ہے، ساری باتیں، لیکن بیٹے کو یہ بات لحاظ کرنے میں ذرہ برابر بھی روا اور جائز نہیں ہے کہ کافر والد ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو مخاطب کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی کہہ کے مخاطب کر سکتے تھے، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت چھوڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ انداز کتنا پسند آیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا، پھر اس کا قرآن بنایا اور اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل فرما دیا، اور اپنے محبوب پیغمبر کی امت کے نوجوانوں کو درس دیا۔ والد جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، والد جتنا بڑا بھی کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، لیکن آپ پہ فرض ہے کہ والد کا ادب کریں۔ اگر اپنے آپ کو پیغمبر کا ماننے والا کہتا ہے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا تابعدار کہتا ہے، تو پھر اس کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ اگر عربی سمجھتے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا یہ پیارا معنی کس کا ہو رہا ہے۔ یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور میرے ابا جان ذرا مجھے یہ تو بتا، جن کی تو عبادت کر رہا ہے، جنہیں تو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، بتانا کیا یہ تیری دعا کو سنتے ہیں، کیا یہ تیرے حالات کو دیکھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ کیا یہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں؟ ان تین سوالوں کا جواب دیجئے۔ اب انداز دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا۔ جہاں میرے بہت سارے پیارے دوست بیٹھے ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزہ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلا دن تبلیغ کا، پہلا دن اپنے والد کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا مثبت انداز اپنایا ہے یا منفی انداز اپنایا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہے اس کی تو عبادت کر،
یہ نہیں کہا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کر، نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ خالق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہمارا رب کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ داتا اور مشکل کشا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا بگڑیاں بنانے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا عطا کرنے والا کون ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ ہاں اور مجھے بھی نا یہ سبق دیا جاتا ہے، یہاں کچھ حد سے زیادہ مشرک بنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں استاد جی یہ منفی انداز ختم کریں، میٹھا میٹھا کم رکھا کرو جی۔ اور میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں، میرا بھائی ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مریض کو بیماری ہے کینسر کی، اللہ معاف کرے، مریض کو بیماری ہے ٹی بی کی، کینسر کی بیماری، کینسر کا بیمار مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر اسے دوائی دے دیتا ہے کھانسی کی جی۔ ایک آدمی کو بخار ہے جی، پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے یہ دوائی کان میں ڈال دے، کہ ڈاکٹر بڑا سیاح ہے جی، کہو گے کہ عقل مند ڈاکٹر ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے تو کہتے ہیں کان میں دوائی ڈال جی، میرے کان میں درد ہے تو کہتے ہیں آنکھ میں دوائی ڈال، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ عقل مند ہے۔ اور میرا دوست مجھے مشورے دینے والے ذرا اس بات پہ توجہ کر، اگر کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ایسی جگہ پہ، بڑے چھوٹے شہر بستی کے اندر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، اس پہ جا کے اللہ کو چھوڑ کے وہاں سجدے ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہاں نظر نیازیں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر نیاز مانی چھوڑ کے جا کے غیر اللہ کے نام کے جناب بکرے چھترے اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ایک آدمی بیان کرتا ہے علماء کی فضیلت، علم کی فضیلت، وہاں جا کے بیان کرتا ہے سود کے احکام۔ اور میرا بھائی یہ بالکل اسی طرح مثال ہے جیسے پیٹ میں درد والے مریض کو ڈاکٹر کان میں دوائی ڈالنے کی دے دے، اور میرا بھائی جس مرض میں جو مبتلا ہے اس مرض کی نشاندہی کر کے علاج نہیں کرے گا تو تیرا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا اللہ کی طرف بلائیے گا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو کتمان حق کر دے جی، حق کو چھپا دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ حکمت کا مطلب ہے کہ تو دلائل کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ بات کو واضح کر دے۔ ایک موعظۃ الحسنہ سے مراد یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ تیرے دل میں اس کے لیے خیر خواہی چھپی ہے۔ موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جب تو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہو، سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دل میں میرے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھی راہ مل جائے۔ اور میرے دوست حکمت اور موعظۃ الحسنہ سے یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ تو کتمان حق کر دے، حق بات کو چھپا دے، جناب یہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اگر اس وقت میں اپنے والد کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تو اسے بھی سرداری مل جانی تھی، اسے بھی وقت کا بادشاہ نے بھی اپنے پاس وزیر خاص کے لیے بٹھا لینا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے دن سے ہی
اس بات کو واضح کیا ہے تاکہ واضح طور پہ فرق ہو جائے، نہ کھیڑا ہو جائے، پتہ چل جائے رب کی بات کرنے والا کون ہے اور رب کی بات کے ساتھ اوروں کو ملانے والا کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے پہلے دن سے نفی کا انداز اپنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا ابا جی جسے بھی آپ اپنا الہ اور معبود بناتے ہیں اس میں 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ اس میں ہو کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی ہر دعا کو ہر جگہ پہ ہر وقت ہر زبان میں سننے والا ہو، ایک صفت۔ دوسری صفت وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ہر وقت حالات کو دیکھنے والا ہو، اور تیسری صفت معبود کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع نقصان کا بھی مالک ہو، اور جن کی تو عبادت کر رہا ہے لا یسمعو، میں ابراہیم کہہ رہا ہوں تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، تیرے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے نفع نقصان کے ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے۔ سنیکی میں معنی کیا جاتا ہے ولا یغنی عنک شیئا، جڑے تیرے ککھ دے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اگر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں تو یہ معبود ہے، اگر یہ 3 صفات نہیں ہے تو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کر کے نا پھر ایسا نہیں کیا کہ آگے یہ کہہ دیا ہو کہ چلے میں اپنے رب کا تعارف کرواتا ہوں کہ میرے رب میں یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ فرمایا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میرے ابا، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ غلطی میں ہیں، اگلی بات سنیے گا، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی، والد پوچھتا ہے ابراہیم اتنی زندگی کا وقت گزارا ہے میرے ساتھ، پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں، اب انوکھی باتیں کرنے لگا ہے، یہ کہاں سے تیرے پاس باتیں آ گئی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی قد جانی من العلم، میں نے پہلے بات نہیں کی، میرے پاس علم نہیں تھا، اب رب نے مجھے منتخب کیا، مجھے ہدایت کے لیے چن لیا، اس نے مجھے علم دے دیا ہے، اب تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا معلوم یاتی کا، وہ علم تمہارے پاس نہیں آیا، اس لیے فتبعنی، میری اتباع میں آ جا، میرے پیچھے آ جا، اہدک صراطا سویا، وعدہ کرتا ہوں سیدھے راستے پہ لگا دوں گا۔ جب یہ جواب ملا نا کہ اللہ کی طرف سے آئے، جی والد نے نہیں مانا، کہتے یہ کیا ہو گیا، نہیں مانتا بات۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے اچھا نہیں مانتا تو پھر اگلی بات سن، لا تعبد الشیطان، پھر شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت نہ کر، اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان خود اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، جو خود نافرمان ہے وہ تیرے لیے کہاں سے بھلا کرے گا، اس لیے شیطان کی عبادت نہ کر۔ اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ جی مشکل سوال نہیں آتے، شیطان کی عبادت کرتے نہ، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے وہ اپنے خدا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں
لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں تو کیا سمجھ آئی؟ اس لیے کہ دنیا کائنات میں جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے، کوئی جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، چاہے کوئی پتھر کے سامنے جھکائے، چاہے کوئی درخت کے سامنے، چاہے سورج چاند ستارے جس کے سامنے بھی، چاہے کوئی کسی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، چاہے کسی اللہ کے پیغمبر کی عبادت کر رہا ہے، چاہے کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی عبادت کی جا رہی ہے، ہمیں جب قیامت کا دن ہوگا ان سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دینا ہے۔ یا اللہ یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یہ رب کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس ہے اور آیت کا نمبر 28 ہے۔ یہ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ آیت کا نمبر نوٹ کریں اور گھر میں جا کے ترجمہ دیکھیں، جس مرضی کا ترجمہ ہو، نہیں کہتا دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو، جس کا مرضی ترجمہ جا کے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے، جو میں اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے رہے ان کو بھی جمع کرنا ہے، اور جن کی عبادت ہوتی رہی میں اللہ نے ان کو بھی جمع کرنا ہے، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ جیسے ہی آمنے سامنے ہوں گے فرمایا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم وانتم شرکاؤکم، فرمایا ایک طرف عبادت کرنے والے، دوسری طرف جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ دونوں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دونوں آمنے سامنے میرے کھڑے ہو گئے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، یہ جن کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہیں گے مولا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دنیا میں ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ کیا کہیں گے جی؟ یہ دنیا میں ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور جو کرتے رہے وہ کیا کہیں گے؟ بادشاہ کمال ہو گیا، اساں تو تھوڑیاں عبادتاں کر کر کے متھے بھی گسا چھوڑے جی، نک بھی گسا چھوڑے تے گوڈے گٹے بھی گسا چھوڑے، اپنا مال بھی خرچ کر چھوڑیا، کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ آپ کے لیے ہم نے قربان کیا۔ بڑی بات ہے آپ کہتے ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری عبادت کی نہیں جی۔ اب عبادت کرنے والے کہیں گے ہم کرتے رہے، جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ کہیں گے نہیں کی۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے میرے پیارے اِمَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، رب کائنات انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اب ایک کہہ رہے ہیں کی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں کی، تب پائیں گے رولا کیا پڑ جائے گا؟ جھگڑا پڑ گیا جی۔ عبادت کرنے والے کہتے ہیں ہم کرتے رہے، جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں کی آپ نے ہماری عبادت۔ اب جھگڑا پڑ گیا، قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ ہونے لگا ہے۔ سنیے گا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جن جن کی دنیا میں عبادت ہوتی رہی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بڑا چھوٹا کوئی بھی جس کی جو عبادت کر رہا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے عرض کریں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ آیت نمبر 29، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، وہ سارے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یا اللہ
تو ہمارے اور ان کے درمیان گواہ کافی ہے۔ یا اللہ تو ہی گواہی دے دے، ہم تو دنیا سے آ گئے، ہم آنے کے بعد ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے یہ پیچھے کیا کرتے رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان گواہ کافی ہے، کس بات پہ؟ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم ان کی عبادتوں سے بے خبر تھے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو وہ تو اللہ کے سامنے اللہ کے ولی تو سارے ہو جائیں گے صاحب جی، وہ تو محض طور پہ انکار کر دیں گے۔ اور 26ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرنا ہے تو جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی، جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ بھی آمنے سامنے ہوں گے، تو کانوا بعبادتہم کافرین، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کا انکار کر جائیں گے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے رہے۔ تو دنیا میں جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے انہوں نے قیامت کے دن اپنی عبادت کا انکار کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے جی؟ انکار کر دینا ہے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ اب بات تو ادھر ہی کھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے والد کو کہا لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں، اس لیے کہ جن کی تو عبادت کرے گا انہوں نے قیامت کے دن انکار کر دینا ہے اپنی عبادت کا۔ تو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، چونکہ شیطان کی بات مان کے عبادت ہو رہی ہے تو گویا وہ لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ایک جمعہ چھوڑ کے پچھلے، بلکہ 2 جمعے چھوڑ کے پچھلے جمعے پہ میں یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے نا، شیطان اسی چیز میں جا کے داخل ہو جاتا ہے، اسی میں داخل ہو جاتا ہے شیطان۔ کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے تو وہ شیطان درخت میں جا کے داخل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پکارتے ہیں، شیطان آگے سے جواب دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جی واہ جی واہ یہ تو پہنچی ہوئی شے جی، کوئی قبر کی عبادت کر رہا ہے، شیطان اس قبر میں جا کے داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہوتے ہی میرے پیغمبر کی زبان ہے، اپنی بات نہیں کر رہا جی، اس میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ پکارتے ہیں، اندر سے شیطان جواب دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ یہ تو عبادت ہو رہی ہے، یہ تو جواب دیتے ہیں، یہ تو زندہ ہے، یہ تو ہماری مرادیں پوری کر رہے ہیں۔ اور بھائی قرآن مجید کی آیت یاد رکھو، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے ان الشیطان لکم عدو، شیطان کو تمہارا دشمن بنایا ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، تم بھی شیطان کو دشمن مانو۔ شیطان نے تمہارے گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی، نہ تمہارا عقیدہ چھوڑنا ہے اس نے، نہ تمہارا عمل چھوڑنا ہے، جیسے پچھلے جمعے پہ میں نے بیان کیا۔ یا اللہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ملعون بنایا، میں وعدہ کر رہا ہوں آج اکیلا جا رہا ہوں، کل جب قیامت کے دن آؤں گا اسی انسانوں میں سے بڑی بڑی جماعتوں کو ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا، اور جب عذاب آیا فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، جن کی تو عبادت کر رہا ہے وہ تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ تیرے ساتھ عذاب میں ختم ہوں گے، اس لیے عذاب ان کے ساتھ مل کے کیوں سہتا ہے؟ فرمائے 2 چیزیں یاد رکھنا، فرمائے پہلی بات یہ ہے آئندہ کے بارے میں ایسی زبان نہیں کھولنی، اگر کھولی تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں نے تجھے پتھر مار مار کے مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اور دوسری بات جو اب تو نے الفاظ کہے ہیں، جو تو نے اب یہ الفاظ کہے ہیں، اس کی چھوڑ کے چل رہا۔ سوچئے گا میرے پیارے، اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے، اپنا گھر بار بہن بھائی رشتہ دار فرمایا جہاں سارے موجود ہیں، اور وہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، اگر والد نے بیٹے کو مارا ہے، گھر سے نکالا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام قربان جاؤں جب گھر سے نکل رہا ہے فرمایا نہ چچے کا ساتھ ہے نہ خالہ کا
نہ پھوپھی کے نہ کوئی یار دوست بیلی کوئی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے اپنے والد کے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی والد نے کہا وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، ابراہیم علیہ السلام نے دیر بھی نہ کی۔ یار سوچ تو صحیح، کتنی زندگی تو نے اپنے خداؤں کی عبادت کی، بڑی بڑی منتیں مانی، تب جا کے بیٹا ہوا، اور ایک بیٹا اسے بھی اپنے ہاتھ مار رہا ہے۔ آزر تجھے کون عقل مند کہے گا؟ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دی، کہتے ابراہیم یار اتنا تو بتا دے، اگر کبھی میرے دل میں محبت جوش مارے اور میرا دل کرے تجھ سے ملنے کے لیے، بتا تو کہاں؟ اب نے گھر سے نکالا، اب میں رب کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدینا، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، ضرور میرا بندوبست کرے گا۔ کیا مطلب؟ ابا جی اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا، میری بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک ہی بات ہے تیری اور میری ملاقات کی، کہ اگر تو میری بات مان لے ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سلام علیکہ، ابا جی اپنا گھر سنبھال، جیسے کہتے ہیں نا جی آج تو بات سلام علیکہ، اکثر لوگ جو تنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھا یار سلام، تو اپنی جہاں تے چنگا میں بیٹھا پیا۔ میرا دوست آخری بات سمجھے اور بات ختم کریں۔ سلام کی قسمیں ہیں، جو ہم سلام کرتے ہیں نا، اس سلام کی قسمیں ہیں۔ ایک ہے سلام تحیہ، تحفہ جسے کہتے ہیں، تحفہ، جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت کا تحفہ دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا اگر تمہیں کوئی بھی سلام کا تحفہ دینا، آپ اس سے اچھا کر کے واپس کریں۔ کیا مطلب؟ کوئی کہتا ہے نا السلام علیکم، آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا کر کے واپس کریں۔ تو ایک سلام ہوتا ہے تحفے کے لیے، اللہ کی رحمت کا تحفہ دے رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ دوسرا، اور یہ تحفہ، یہ جب اہل جنت میں پہنچیں گے نا، تو فرشتے بھی ہر وقت اہل جنت سے ملیں گے تو سلام کا تحفہ پیش کریں گے کہ سلام علیکم، آپ پر رب کی کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اچھا، ایک سلام کی قسم یہ ہوگی۔ دوسرے سلام کی قسم ہے سلام دعا، جو ہم دعا کے لیے سلام کرتے ہیں، اور وہ کون سے؟ جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا، تو وہاں جا کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، آگے بس اتنا ہی یاد کیجیے گا، پورا سلام یاد کرو گا، بس اتنا کر کے تو مولیاں نگاٹے پھٹا پا لیتے ہیں جی، بات خود یاد نہیں رکھتے اور پھر ایسے خام خواہ شبد کے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، ایک یہ سلام ہے۔ اور دوسرا حدیث پاک میں کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون، بہت سارے سلام ان میں بہت حرکت ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، اور دوسرا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون، تھوڑے تے اللہ دیا سلامتیاں ہوں، دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، کیا کر رہے ہیں جی؟ دعا کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے نا، جس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کو سنانا مقصود، دعا کا سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کہتے ہو استاد جی دعا کریں ہمارے لیے، اب کیا ہے جی میں آپ کے کان میں جا کے کہوں جی یا اللہ یہ مشکل آسان کر، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں دعا کرتا ہوں، آپ کو سنانا مقصود نہیں ہے، رب سے مانگنا مقصود ہے، یا اللہ تو مشکلات آسان فرما دے۔ تو وہاں بھی ہم مردوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سنانا مقصود نہیں ہے، رب سے ان کے لیے مانگنا مقصود ہے۔ یا اللہ ان پر تو اپنی سلامتیاں بھیج دے، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں بھیج دے، یا اللہ ان پر تو اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، تو وہ سلام دعا ہے۔ وہاں دعا اللہ سے کی جاتی ہے، اس میں سنانا مقصود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ سلام متارکت،
کسی سے جان چھڑانے کے لیے سلام کرنا، یہ سلام متارکت سلام علیک کا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ابا جی تیرا میرا راستہ جدا، تو میری جان چھوڑ میں تیری جان چھوڑا، تو نے میری بات ماننی نہیں ہے میں نے اپنی بات چھوڑنی نہیں ہے، اس لیے ہمارا آپس میں گزارا مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ پہلا امتحان کہ اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور پھر اس کی پاداش میں گھر چھوڑنا پڑا۔ اب اس کے بعد قوم والوں کے سامنے کیسے اعلان کیا، انشاءاللہ وہ اگلا امتحان اگلے جمعے پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔